عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جناب حکم صاحبان، مشرق و مربی اساتذہ اکرام اور مہمانان عوام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی سالانہ انعامی مسابقہ میں میرا تقریر کا عنوان ہے توحید اور اس کی اہمیت. کیا آپ بتلا سکتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے کہ صرف اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پر بے شمار نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا؟ وہ کون سی چیز ہے جو دین اسلام کی روح ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو جس کا لکھی سے قرآن کریم بھرا پڑا ہے؟ وہ کون سی دولت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا نے شرمناک طریقے سے شہید ہو جانا گوارا کر لیا مگر اس دولت سے ہاتھ نہیں دھویا؟ وہ کون سی چیز تھی جس کے لیے صحابہ اکرام نے اس قدر تکلیفیں اٹھائی؟ جی میرے بھائیوں، توحید و دولت، توحید کی دولت. دنیا میں جتنے نبی اور رسول آئے سب کی بات کا صرف ایک مقصد تھا کہ اللہ کے بندے صرف کسی ایک اللہ کی عبادت کرے، اسی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. توحید کا مطلب ہوتا ہے ایک کرنا. شریعت میں توحید کا معنی ہے کہ اللہ کے ذات کی عبادت میں، ربوبیت میں اور تمام آسمان صفات میں کا مانا جائے. اگر اس کے علاوہ کسی کو رب مانا جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف ہے. اس کے علاوہ کسی کو عبادت کی جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف ہے. اس کی صفات اور اس کے ناموں کو اس معنی میں جس میں وہ اللہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں کسی اور کے لیے استعمال کی جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف ہے. میرے بھائیوں، مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے جب تک ان کے سینوں میں توحید کی دولت تھی یہ زمانے میں سربراہ تھے، صاحب عروج تھے، لیکن جب توحید کو چھوڑ کر مسلمان ہی شرک کی غلالتوں میں مبتلا ہو گئے، اسی دن سے مسلمانوں کی زوال کی کہانی شروع ہو گئی. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. مگر حقیقت ہے کہ دھیرے دھیرے مسلمان اس طرح سے ہاتھ دھوتے جا رہے ہیں. وہ مذہب اسلام جس نے عقیدہ توحید پر اس قدر زور دیا تھا کہ شرک کی طرف لے جانے والے ایک معمولی سا کلمہ بھی زبان سے نکلنا جائز قرار نہیں دیا. اسی مذہب کے ماننے والے آج جگہ جگہ اپنی توحید کو مٹا کر شرک و بدعت کے عمیق گڈھے میں گھستے چلے جا رہے ہیں. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا اس لیے کیا تھا کہ انسان صرف اور صرف اسی کی عبادت کرے. ارشاد ربانی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. بھلا بتائے اس انسان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنی تخلیق و مقصد کو نہ پہچانے اور اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک کرے. میرے بھائیوں، اس توحید کے عقیدے کی حفاظت کیجیے. نماز میں ہر مسلمان اپنے رب کے سامنے اقرار کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم صرف تیرے عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. مگر کتنا افسوس کی بات ہے کہ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنے عملی زندگی میں اللہ سے دے گئے اس بات کو بھول جاتے ہیں اور غیروں سے اپنی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں.